الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. صدر ذی وقار، مشفق و مربی اساتذہ کرام، طلباء نیک نام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام، آج کی اس متبرک پرامن بزم میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ 6 صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مغلوب و مظلوم انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا. بہتے چشمے اور تلاطم خیز دریاؤں کی سطح تموج پر درندگی اور بہیمیت کی شکار سینکڑوں انسانی کھوپڑیاں تیرتی نظر آ رہی تھی. شراب و کباب کی ایسی محفلیں قائم تھی جہاں ڈھول تاشے اور سارنگی کی آوازیں سناٹوں کو چیر کر خاموشی کا منہ نوچ رہی تھی. چاند کی پر رونق چاندنی میں اور یانیت سے بھرپور حسیناؤں اور خوبصورت دوشیزاؤں کی ہوش ربا انگڑائیوں سے پوری کی پوری مجلس سے بدمست رہا کرتی تھی. شیر خوار بچیوں اور معصوم دوشیزاؤں کو صرف لڑکی ہونے کی پالاش میں سینکڑوں من مٹی کے نیچے دبا دینا جہالت کی تاریکی میں ڈوبے انسانوں کا شب روز مشغلہ بن گیا تھا. زنا کو ایک سامان تفریح سمجھ کر زندگی کا جزو لا ينفع شمار کرنا اور عیش و عشرت ہی وہاں کی تہذیب کا اصل عنصر تھا. ڈاکہ زنی کے مالوں کو سینہ پھلا کر کھانا اور یتیموں کی بے بسی پر کہہ لگانا ایک ایسی چیز بن چکی تھی جس میں پورا کا پورا معاشرہ گھرا ہوا تھا. ظلمت و گمراہی کی انتہا یہ تھی کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بت کدہ بنا ہوا تھا جہاں ہزاروں انسان اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے حس و حرکت پتھروں کے سامنے سربسجود ہو رہے تھے. حالی نے انہی کے اخلاقی معیار کا نقشہ ان الفاظوں میں کھینچا ہے. چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں پہ کرتا تھا ان کا زمانہ. ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو کہ جنگل میں بے باک جیسے. باغ محمدی کے نو امید گنجو جہاں یہ تمام کے تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے. وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ وہ عرب کی سرزمین تھی اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے کھانا بدوش بدو تھے جس کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا تو وہیں دوسری طرف پورا کا پورا عالم انسانیت خالق کے کون و مکان سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا. حتیٰ کہ روئے زمین کا سب سے مقدس خطہ خانہ کعبہ سراپا بت کدہ بنا ہوا تھا. بیوقوفی کی انتہا یہ تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. جب اس سے بھی ان کا دل نہ بھرا تو کبھی انہوں نے دریاؤں کی موجوں کو خدا سمجھا تو کبھی انہیں پہاڑوں کی جاؤ جلال میں معبود نظر آیا. کسی نے شیروں کی درندگی میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سانپوں کی ڈنکوں میں خدا نظر آیا. کسی نے آسمان کی وسعت کو معبود کا درجہ عطا کیا تو کسی کو زمین کی نسوں میں خدا نظر آیا. کسی نے چاند کی شفاف روشنی کو معبود کا روپ دیا تو کسی کو سورج کی شعاعوں میں خدا نظر آیا. کسی نے گلشن کی کلیوں میں خدا کو تلاش کیا تو کسی کو سیاروں اور ستاروں کی جھلمٹ میں خالق کائنات نظر آیا. حضرات،
یہ وہ ظلمت و کفر سے لبریز فضا اور سنگلاخ سرزمین تھی جس کی اصلاح کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ وہ مایوس کن حالات تھے جس میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین پیغام لے کر اٹھے۔ یہ وہ گرما گرم ماحول اور گندی سوسائٹی تھی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلابی سفر کا آغاز کیا تھا۔ ایسے ماحول میں اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید تجرد پسندگی کو ہی اپنی زندگی کا متاع بے بہا سمجھتے اور اس اخلاق سوز تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر گاروں اور صحراؤں کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے۔ لیکن قربان جائیے اس پیغمبر پر، آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر پر کہ جس نے ہلاکت خیز گردابوں سے ٹکرا کر ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھولا۔ آپ نے اپنی جان کی سلامتی کے لیے تہذیب و تمدن سے کنارہ کش ہو کر گاروں اور صحراؤں کو اپنا نشیمن نہیں بنایا بلکہ خود معاشرے میں رہ کر معاشرے کی اصلاح کی۔ آپ نے ظلمت و کفر کی تیرہ تاریک گھٹاؤں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ان کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ اچانک سینکڑوں خداؤں کے ماننے والوں کے علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ سامعین کرام اور پیغمبر محمدی کے دیوان، دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریک رونما ہوئی، بڑی بڑی تنظیموں اور نیٹ ورک کا قیام عمل میں آیا، کتنے لٹریچر اور رسائل منصے شہود پر آئے اور کتنے سخت سے سخت قانون کا نفاذ عمل میں آیا، کتنے شیریں بیاں خطیب اور آتش فشاں مقرر نمودار ہوئے اور کتنے ہی بڑے بڑے ماہرین اخلاق بھی منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ مگر تاریخ گواہ ہے دنیا میں کوئی انسان، کوئی لٹریچر، کوئی تحریک اور کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جس نے انسانوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، دائیں طرف سے لے کر بائیں طرف تک مکمل طور پر بدل ڈالا ہو۔ اگر انقلاب برپا کیا ہے تو صرف محمد عربی نے انقلاب برپا کیا ہے، اگر تغیر پیدا کیا ہے اگر تغیر پیدا کیا ہے تو صرف آمینہ کے لال سرور کونین نے تغیر پیدا کیا ہے، اگر نظام بدلا ہے تو صرف عبداللہ کے جگر پارے نے نظام بدلا ہے، اگر مزاج بدلا ہے تو صرف عبد المطلب کی آنکھوں کے تارے نے مزاج بدلا۔ اور پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا جو صحرائی قذاقوں اور لٹیروں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ ارے کون بدلا؟ عمر جیسا میں خوار بدلا، زسجادین جیسا عیش و آرام پسند انسان بدلا، کعب بن مالک جیسا بے خبر انسان بدلا اور مصعب بن عمیر جیسا خبر و عیاش نوجوان بدلا۔ غرض یہ کہ خون ریزی اور وحشت و بربریت جن کا مشغلہ تھا، ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری جن کا پیشہ تھا، شراب نوشی، عصمت دری اور قمار بازی جن کا شوق تھا، صحبت نبی نے ان کی زندگی کی دھارا بدل دی۔ نور نبوت کے پروان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم انقلابی پہلو یہ ہے کہ آپ صرف جسمانی ڈاکٹر بن کر تشریف نہیں لائے بلکہ روحانی طبیب بن کر آئے۔ آپ نے صرف ظاہری گوشت پوستوں کو نہیں سنوارا بلکہ لوگوں کی ضمیروں کی صفائی کی۔ یہی تو وجہ ہے کہ صرف 23 برس کے اندر لوگوں میں ایسی تبدیلی پیدا آ گئی کہ ظلم تشدد کے خبر اتصال، صلح آشتی، ہمدردی و غم گساری، خدا پرستی و اطاعت گزاری، جان نثاری اور فداکاری کی ایسی نظریں بن گئے کہ آج تک دنیا اس کی کوئی مثال نہ پیش کر سکی۔ سوسائٹی میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ برسوں کے شرابیوں نے اس طرح توبہ کی کہ ہونٹوں میں لگے ہوئے جام زمین پر پٹخ دیے، زنا کا بازار گرم کرنے والوں نے اس خبیث عمل سے اس طرح روگردانی کی کہ دنیا کی تمام عورتیں ماں اور بہن کے درجے میں اتار لی گئی۔ ڈاکو اور لٹیروں نے اپنے پیشے سے ایسا منہ موڑا کہ ہمیشہ کے لیے ان کی ظالمانہ تلواریں نیام میں چلی گئی اور بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے وہاں کی سرزمین امن و آشتی کی آماجگاہ بن گئی اور ہزار اصنام پرستوں نے توحید کا ایسا جام پیا کہ اس کا خمار زندگی کی آخری رمق تک باقی رہا۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کرشمہ سازی کی بنیاد پر ایسا انقلاب برپا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں عداوت و نفرت کی جگہ اخوت و محبت اور ایثار و الفت نے جگہ لے لی. تہذیب تمدن اور دنیا کی سمت بدل گئی. لوگوں کے افکار بدلے, خیالات کے گوشے بدل گئے, زاویہ نگاہ بدلے اور فکر کی سمت بدل گئی. خیر و شر کے معیار بدلے اور معیشت و رہن سہن کے اطوار بدل گئے. حکومت کے دستور و جنگ و جدال کے طریقے ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا انسان اور پوری کی پوری سوسائٹی بدل گئی. خوف خدا, امانت و دیانت کی روح میں پورے نظام میں جاری و ساری ہو. پیغمبر محمد عربی کے دیوان یہ تھی آپ کے تعلیمات کے وہ اثرات کہ تاریخ شاعر ہے کہ اتنا بڑا انقلاب انسان اس روئے زمین پر کبھی جلوہ کر نہیں ہوا. آخر یہی تو وجہ ہے کہ صرف 23 سالہ قلیل مدت میں انسان اقتدار سے آری قوم کو اس پیغمبر نے اخلاق و اقتدار کی اس بلندی پر پہنچا دیا جہاں تک کسی اور قوم کی ذہنی رسائی بھی نہیں. وما توفیق الا باللہ. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے اہل جامعہ کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. اس محسن اعظم نے اہل جامعہ کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. دستور دیا, منشور دیا, کئی راہیں دی کہیں موڑ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.